عمران خان صاحب کو جب یہ بیماری لاحق ہوئی اور ان کو پتہ تھا اور جیل میں ایک دو بار اس کا معائنہ ہوا ہوگا، نہ ہی اس دو بار کے بارے میں فیملی کو بتایا گیا، ڈاکٹرز کو بتایا گیا اور نہ ہی جو ہے اس کے بعد بتایا گیا۔ مطلب بات آپریشن تک پہنچ گئی، بات اڈیالہ سے پمس تک لانے تک پہنچ گئی، لیکن نہ فیملی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیا گیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں قوم کے سب سے مقبول لیڈر کو، سابقہ وزیر اعظم کو پمس لایا گیا۔ اس کے بعد 5 دن مسلسل وفاقی وزراء نے جھوٹ بولا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ ہفتے کی شام پچھلے ہفتے ان کو اڈیالہ جیل سے پمس ہسپتال لے کر آئے اور اس تمام عمل کو خفیہ رکھا گیا۔ پمس ہسپتال میں ان پہ ایک سرجری کی گئی ان کی آنکھ پہ، اور اس کے بعد اس تمام عمل کو جھٹلایا گیا، جھوٹ بولا گیا۔ 5 دن حکومتی وزراء یہ کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب آپ لوگوں نے، صحافتی حلقوں نے حقائق واضح کیے تو ان کو اپنا جھوٹ ماننا پڑا، اور کل یہ اقرار کیا کہ خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے تشویش تھی، جس لیے ان کو پمس ہسپتال یہ لے کر آئے اور وہاں ان کی آنکھ پہ ایک پروسیجر ہوا ہے، سرجری ہوئی ہے۔ تو کل ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے۔ کل ملاقات کا دن تھا۔ سہیل خان آفریدی صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام اس لسٹ میں تھا۔ رفقا کی لسٹ، جمعرات کا دن رفقا کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، قانون کے تحت، عدالتی فیصلوں کے تحت ہم گئے، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا، آفریدی صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، دیگر جو ہمارے رفقا تھے جن کے نام دیے گئے تھے، سینٹ کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، وزراء، کسی کو نہیں ملنے دیا گیا۔ تو ہم وہاں کل رہے، آپ کے سامنے ہے، کل 3 بجے تک ہم وہاں رہے، اور خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، شوکت خانم ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر، وہ بھی آ گئے تھے لاہور سے۔ ان کے ساتھ لاہور کے ایک بایاناز آئی سرجن جو ریٹنا کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر خرم مرزا، وہ بھی آ گئے تھے۔ وہ 2 گھنٹے موجود رہے اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا خان صاحب کی، ان کو معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ ایک بربریت تھی، انسانیت کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھا۔ جیل کا قانون جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قیدی کو آپ ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں کسی عمل کے لیے، تو فی الفور آپ نے خاندان کو مطلع کرنا ہے۔ خاندان کو نہیں بتایا گیا کہ کیا وجہ تھی ان کو ہسپتال لے جانے کی، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس ڈاکٹر نے وہاں کیا پروسیجر کیا ہے، کیا آپریشن کیا ہے، کیا انجیکشن لگائے ہیں، کیا دوائی دی ہے۔ تو یہ سب کچھ عمران خان اور اس قوم پر ایک حملہ ہے، ہمارے انسانی حقوق پر حملہ ہے۔ تو ہم آج یہاں آئے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، 200 کے قریب پارلیمنٹیرین موجود ہیں، اور پارلیمنٹیرین پورے ملک سے اس وقت یہاں آ رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور میں کچھ دیر قبل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیمبر میں گئے۔ ہم نے وہاں ملاقات کی درخواست کی، پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں ہیں اپنے چیمبر میں۔ ان کو اطلاع دی گئی کہ ہم آئے ہیں، اور ان کے کہنے پر پھر رجسٹرار سپریم کورٹ نے ہم سے ملاقات کی۔ ہم نے یہ تمام صورتحال رجسٹرار صاحب کے سامنے رکھی ہے، جو خود ایک سیشن جج ہیں۔ ان کو ہم نے بتایا ہے کہ خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ہمیں شدید تحفظات ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحبان اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں، جو اس شعبے سے کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں، ان کو دیکھنا فی الفور انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم ملے ہیں اٹارنی جنرل صاحب سے، ان کو بھی ہم نے یہی تمام صورتحال بتائی ہے۔ رجسٹرار صاحب نے بھی اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی، دونوں نے یقین دلایا ہے کہ ایک مثبت کوئی قدم اٹھایا جائے گا، اور جو متعلقہ ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خان صاحب کو دیکھیں، اور خان صاحب کے باقی جو تمام حقوق ہیں ان کے حوالے سے ہماری پٹیشنیں یہاں دائر ہیں۔ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہاں کے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں ہم 16 درخواستیں دے چکے ہیں، ان سے ملے ہیں جا کر، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ جو منگل کی میٹنگ ہے خاندان کی اور وکلاء کی، وہ نہیں کرائی جا رہی۔ جو جمعرات کی میٹنگ ہے رفقا کی، وہ نہیں کرائی جا رہی۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے جس نے اس نظام کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ اس نظام کے سامنے
ना कानून की कोई वक़्त है, ना इंसानियत की कोई वक़्त है, ना शराफत की कोई वक़्त है। तो हम आज जहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ बैठेंगे, अपने हुकूक का, इमरान खान साहब के हुकूक का हम तकाज़ा करेंगे। ये हुकूक हम लेकर रहेंगे क्योंकि ये इंसानी हुकूक है, ये पूरी कौम के हुकूक है। अगर आज इमरान खान को ये हक़ नहीं मिलता तो आपको, मुझे, किसी पाकिस्तानी को ये हक़ नहीं मिलेगा। बुनियादी इंसानी हुकूक, शराफत, ये कि आपका इलाज सही डॉक्टर करे, ये तमाम वो हुकूक हैं जो हर इंसान को हासिल हैं बतौर इंसान। तो हम यहाँ बैठेंगे आज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मेरे साथ खड़े हैं, लतीफ़ खोसा साहब खड़े हैं, ये दोनों भी कुछ आपसे बात करेंगे, और तमाम पार्लियामेंटेरियन जो आपके इर्द गिर्द हैं, हम यहाँ बैठेंगे। हम अपना हक़, इमरान खान का हक़ लिए बगैर यहाँ से नहीं हटेंगे। जी खोसा साहब कुछ बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी साहब, ये आखिरी शायद चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज जुडिशरी के ये चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि इसके बाद शायद ये एफसीसी के पास ये चला जाए, लेकिन इस वक्त तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बाप याह्या आफरीदी हैं। पैटर फेमिलियस इसको कहते हैं, पैटर फेमिलियस। हमने यही बावर करवाया कि देखें, आप कम अज़ कम अपना जाती मर्तबा कोई अच्छी रवायत को जो है फ़रोग़ देकर जाएं। ये इंसानी हकूक़ का मसला ही नहीं है, ये बुनियादी हकूक़ जो है मुयस्सर हैं इमरान खान साहब को, और बुनियादी हकूक़ का आपने हल्फ उठा रखा है कि आइन पर अमलदारी करवाना आपकी मस्बत, आपकी यकीनी बनाना आपका फरीज़ाए मनसबी है, और आपने पाकिस्तानी अवाम को उनका बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ मुहाफ़िज़ हैं आप। इसलिए एज ए पैटर फेमिलियस आपको हर एक की जान और सेहत के बारे में आपने ही ये जो है इसको आगे लेकर चलना है। और जिस तरह सलमान साहब ने कहा, सलमान ने कहा, अकरम राजा साहब ने, कि ये जो रेटिना रप्चर है, ये रेटिना रप्चर का कोई पिम्स में जो है महारत नहीं रखता है इसका। तो पिम्स में आपने ले जाकर जो कहा कि प्रोसीजर करवाया गया है, अगरचे वो भी झूठ बोला 20 मिनट का, तो ये प्रोसीजर है ही नहीं। ये तो 2.5 घंटे का प्रोसीजर होता है, अगर इन्होंने वाकई संजीदगी से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि कोई माहिर वहाँ, कोई एक्सपर्ट वहाँ रेटिना का है ही नहीं पिम्स में। तो जाहिर है कि फिर ये अश्कशोई की गई है, ये सिर्फ जो है मुलम्मा साजी की गई है, तो ये हमें कबूल नहीं है। इसीलिए डॉक्टर साहिबान ने जो उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद किया है, उन्होंने कहा इसकी संगीनी को देखिएगा, ये खुदा न खास्ता आँख को ज़ाया भी करता है ये, अगर इसका बरवक्त और बरमाला इलाज न किया गया। सो इसलिए हमारा कंसर्न यहाँ, हमारी रेड लाइन है। इमरान खान के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है किसी कीमत पर। ये बुनियादी हकूक़ है, ये कानूनी हक है, ये आइनी हक है हमारे खान साहब का। तो इसलिए जो एक शख्स जो है पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है, आपने उस सारी कौम को जो है एक तजस्सुस में, एक जो है सरासीमगी के आलम में फेंक दिया है, और 5 दिन तक तो आप इनकार करते रहे, आपने इकरार ही नहीं किया है कि आप पिम्स में इन्हें लेकर गए हैं। इसमें कौन सी ऐसी सीक्रेसी वाली बात थी? जैसे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि क्यों कर इख्फा किया गया, पहले तो ये जवाब दें कि फैमिली को, दोस्तों को, वकला को महरूम किया गया, उनसे बिल्कुल मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। तो इस तरह की फिस्तायत नाकाबिल कबूल है। फिर मैंने ये भी कहा कि रजिस्ट्रार साहब, आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दीजिएगा चीफ जस्टिस साहब को कि ये कभी नहीं हुआ है कि आप सारी दुनिया का काम छोड़कर आप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आप जो है मीटिंग भी आप तात्तुल का कर सकते हैं जब तक आप मुलाकात नहीं करवाते और तशफ़ी कौम की नहीं होती है। फिर मैंने ये भी उन्हें कहा कि हमने बहुत पहले आपको, मैंने खुद जाके दरख्वास्त दी थी कि जनाब इमरान खान साहब के केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपकी अदालत में नहीं लगाए जा सकते। हमने कहा सिर्फ लगाइएगा खुदारा और उसको सुनिएगा और इंसाफ कीजिएगा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने हो
کیونکہ یہ سیاسی انتقامی مقدمات جو ہیں یہ قوم اس کو مسترد کر چکی ہے. سو آپ جتنی جلدی اس کو سماعت کریں تبھی ملک جو ہے میں آسودگی آئے گی, تبھی جو ہے بے چینی کو ختم کیا جائے گا, تبھی آسانیاں پیدا ہوں گی, تبھی ملک آگے چل سکے گا. سو سی ایم صاحب کو اب میں عرض کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلمان اکرم راجہ صاحب اور لطیف کوسہ صاحب نے تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. دراصل عمران خان صاحب کو جب یہ بیماری لاحق ہوئی اور ان کو پتہ تھا اور جیل میں 1-2 بار اس کا معائنہ ہوا ہوگا, نہ ہی اس 2 بار کے بارے میں فیملی کو بتایا گیا, ڈاکٹرز کو بتایا گیا, اور نہ ہی جو ہے اس کے بعد بتایا گیا. مطلب بات آپریشن تک پہنچ گئی, بات اڈیالہ سے پمس تک لانے تک پہنچ گئی, لیکن نہ فیملی کو اعتماد میں لیا گیا, نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیا گیا. اور پھر رات کے اندھیرے میں قوم کے سب سے مقبول لیڈر کو, سابقہ وزیر اعظم کو پمز لایا گیا. اس کے بعد 5 دن مسلسل وفاقی وزراء نے جھوٹ بولا اور اس نے اس چیز کو ڈینائی کیا کہ اس طرح کچھ نہیں ہوا. پھر کل ان کے ہی وزیر نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں خان صاحب کو اسپتال لایا گیا ہے اور ان کا آپریشن ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر سب سے بڑی تشویش ہے کہ پمز میں اس طرح کا ریٹینا اسپیشلسٹ کوئی ہے ہی نہیں جو علاج کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو, ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جیل میں قید رکھے ہوئے ہیں, تو ان پر مزید ہم کیا اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے. تو اس لیے ہم کل بھی اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے رہیں رات تک. آج سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں. چیف جسٹس صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی, رجسٹرار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو ہم بیٹھے ہیں, انتظار کرتے ہیں. امید یہ رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی ملاقات جلد از جلد ہو, کیونکہ جو غصہ قوم میں پایا جا رہا ہے وہ مزید زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور پھر مجبوراً اگر فرض کریں یہاں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملتا اور عمران خان صاحب کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی مزید پامالی ہوتی ہے, تو ان کی طرف سے جواب آنے کے بعد, ہاں اور نہ میں جواب آنے کے بعد ہم اگلا لائے عمل دیں گے انشاءاللہ تعالی. تب تک تو بیٹھے ہیں جب تک جواب نہ آئے, اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. رحمان